السلام علیکم، ویلکم ٹو پیسہ بولتا ہے ود انجم ابراہیم. آج ہمارا جو فوکس ہوگا، جو ہمارا سبجیکٹ میٹر ہے، وہ یہ ہے کہ جو ٹیکس میجرز لیے گئے تھے ان جون 2025 پورے سال کے بجٹ میں، ان کی امپلیمنٹیشن کیسے ہو رہی ہے اور کیسے پرسیو ہو رہی ہے کہ وہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں. جسٹ ٹو شیئر اے فیو فگرز ود یو. بجٹری ٹارگیٹ جو اس سال کا تھا، جون میں جو رکھا گیا تھا، وہ 14.131 ٹریلین روپے تھا، اور اس کو آلریڈی ریوائز کر دیا ہے ڈاؤن ورڈ ٹو 13.9 ٹریلین. irrespective آف دا ڈاؤن ورڈ ایڈجسٹمنٹ، شارٹ فال جو ہے جولائی دسمبر کا وہ 336 بلین روپے ہو چکا ہے، اینڈ وچ از کوائٹ سائزبل. ویل ڈسکس دس ود آر گیسٹس ٹوڈے. وی ہیو جاوید بلوانی صاحب، پیٹرن اینڈ چیف ہیں اور پاکستان ہوزری مینوفیکچررز اینڈ ایکسپورٹرز ایسوسیشن. یہ بہت میرے خیال میں ان کے جو چکر لگے ہیں اسلام آباد میں، ہی از ٹرائنگ ٹو نیگوشیٹ ود دا گورنمنٹ کہ جو بھی آپ کے ٹیکس میجرز ہیں اور جو بھی آپ امپلیمنٹ کر رہے ہیں اس میں کافی گنجائش ہے فار امپروومنٹ. ڈاکٹر محمد صاحب ہیں، فارمر ایف بی آر ٹیکس پالیسی کے ہیں. یہ آئی ایم ویری گلیڈ ٹو ویلکم یو اگین ٹو دا شو. آپ یور انسائٹس آر ٹرولی انکریڈیبل. وہی شہزاد بٹ صاحب ہیں، ٹیکس لائر ہیں. ہی از اے ویری ویل نون ٹیکس لائر. بہت سارے کیسز بھی جیتے ہیں ایف بی آر کے اگینسٹ. اور ہمارے جو ان ہاؤس بیٹ رپورٹر بھی ہیں، چیف رپورٹر بھی ہیں بزنس ریکارڈر اسلام آباد کے، سہیل سرفراز صاحب. آئی جسٹ وانٹ ٹو اسٹارٹ with سہیل صاحب and just I would like to جو موڈ ہے ایف بی آر کے اندر، جو اسٹاف کا موڈ ہے، وہ اگر وہ ہمیں کوئکلی بتا سکیں بفور I will go to بلوانی صاحب. جی سر. جی بالکل. جو ایف بی آر میں جونیئر سے لے کے ٹاپ موسٹ آفیشلز جو ہیں، وہ ان کا بیسک آبجیکٹو صرف جو ہے ٹو میٹ دا ریونیو ٹارگیٹس، اور جو ہے وہ بس اسی پہ وہ اپنی ڈرائیو کر رہے ہیں انفورسمنٹ. حالانکہ یہ ڈرائیو منسٹری آف فائنانس کی طرف سے آ رہی ہے، اور ساتھ اس کے جو ہے وہ آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ بھی ہے. بٹ جو فوکس ہے ایف بی آر کا وہ انفورسمنٹ میں ہے رادر دین آن اینی تھنگ ایلس. انفورسمنٹ میں بتائیے گا کہ کہاں کہاں ان روڈز انہوں نے اگر کی ہیں تو کہاں کہاں کی ہیں. جی اگر ہم انڈائریکٹ ٹیکسز کو دیکھیں تو وہاں پر جو ہے آپ دیکھیے شوگر سیکٹر، سیمنٹ، فرٹیلائزر، ان پہ سیلز ٹیکس صرف آڈٹ پہ فوکس ہے. یہاں پہ ٹریک اینڈ ٹریس ویڈیو، یعنی کہ وہ یونٹس کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور جو جا رہا ہے آ رہا ہے مال اس پہ لگا رہے ہیں. اس میں تو مال دونوں طرف سے بھی کمایا جا سکتا ہے. بالکل. لیکن اس سے بڑھ کے آپ دیکھیے کہ یہ سارا انڈائریکٹ ٹیکسز، سیلز ٹیکس جو ہے اس کا کنزیومر کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ almost entirely passed on to consumers, right? And so it's and consumers بھی جو غریب ہوتے ہیں ان پہ زیادہ ڈسپروپورشنیٹ پڑتا ہے بنسبت رئیس. What about direct taxes? جی ایگزیکٹلی. ڈائریکٹ ٹیکسز سائڈ پہ جو ہے وہاں تو بہت ہی برا حال ہے. ایف بی آر فیلڈ فارمیشنز جو ہیں وہ بے تحاشا بینک اکاؤنٹ سیز کر رہے ہیں، جس میں کمپنیز ہیں، انڈیویجولز ہیں، ایسوسیشن آف پرسنز ہیں، اور اس میں سب سے جو ہے وہ سیزر کتنے بغیر ان کو انٹیمیٹ کیے ہوئے سیز کر رہے ہیں، یا کیا ان کو موقع دے رہے ہیں کہ وہ جواب دے سکیں، کہ وہ آرگیو کر سکیں اپنا کیس. جی بالکل. آپ نے ٹھیک کہا کہ ان کو لیگل جسٹیفیکیشن، اپنا اوپینین دینے کا اپیل کی سٹیج سے پہلے پورا رائٹ ہے جو نہیں دیا جا رہا. ان کو سمپلی بس جسٹ پتہ چل جاتا ہے، ایک دن صبح وہ بینک جاتے ہیں کہ جی ہمارا اتنا اماؤنٹ ایف بی آر کا افسر جو ہے نکال کے لے گیا ہے. حالانکہ ڈیو پروسیس آف لا جو اپیل کا ہے وہ پرووائڈ ہونا چاہیے، جو کہ نہیں ہو رہا اس وقت. بٹ یہ جو چیز ہے نا ٹو کیپ ٹو ٹیک اوے منی فرام بینک اکاؤنٹس، یہ تو میرے خیال میں انگلینڈ میں بھی ہوتا ہے، باہر ملکوں میں بھی ہوتا ہے کہ دے جسٹ سیز دا منی اینڈ دے ڈونٹ آسک یو. جی بلوانی صاحب، آئی کم ٹو یو. واٹ آپ کے کیا اسینشیل ایشوز ہیں ود امپلیمنٹیشن آف دا فائنانس بل فار دس ایئر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سہیل سرفراز نے بالکل صحیح کہا کہ بغیر انٹیمیٹ کرے لوگوں کے اکاؤنٹ فریز کر دیتے ہیں اور اس میں سے پیسے ڈال دیتے ہیں. لیکن یہ اصل میں دنیا کے اندر جہاں بھی فریز کرتے ہیں نا، ان کو سب کو موقع دیا جاتا ہے جی، اور اس کے بغیر نہیں کرتے. اور اس کا پروفائل بھی دیکھا جاتا ہے، اس کا پروفائل کیا ہے. جیسے میں اگر 40 ایئرز یا 50 ایئرز سے ٹیکس دے رہا ہوں جی، اور میرا پروفائل بہت اچھا ہے، تو میرا اکاؤنٹ تو کبھی بھی ان کو فریز نہیں کرنا چاہیے. کہ 50 سال کا آپ کا ایک کسٹمر ہوتا ہے جی،
وہ پیسے لانا کل گھر سے بھول جائے تو آپ اس کو بغیر پیسے کے مال نہیں دو گے, دے دو گے اس کو تو آپ ادھار بھی دے دو گے. ہمارے کسٹمر کے ساتھ ہماری کریڈیبلٹی ایسی ہوتی ہے کہ وہ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ مال بنانا ہے, ریٹ بعد میں کر لیں گے, آپ بنانا شروع کرو. کیا بولتے ہیں کئی کسٹمر ایسے, ہماری ان کے ساتھ کریڈیبلٹی ہوتی ہے, ان کی ہمارے ساتھ ہوتی ہے کہ ریٹ ہم کر لیں گے. کیوں ہوتی ہے؟ کوئی ہمارا رشتے دار نہیں ہوتا, مگر 40 سال 35 سال سے آپ کے ان کے کام چل رہے ہوتے ہیں تو آپ کی کریڈیبلٹی بن جاتی ہے. تو ٹیکس پیئر اور ٹیکس کلیکٹر کی بھی کریڈیبلٹی ہونی چاہیے کہ اتنے سال سے یہ آدمی ٹیکس دے رہا ہے, آپ اس کا اکاؤنٹ فریز کر دو اور اس کو موقع بھی نہیں دو اور اس کے اکاؤنٹ سے پیسے لے دو. ہمارے تو دیکھیں ایکسپورٹ سے میرا تعلق ہے, ایکسپورٹر کے ساتھ تو پاکستان میں اتنی زیادتی کی گئی ہے. میں نے کل بھی ایک جگہ میں اسپیکر تھا, ادھر بھی میں نے یہ بات کہی کہ پاکستان کے اندر سب سے زیادہ ٹیکس جو ہے جس کا سب سے کم ہونا چاہیے اس پہ سب سے زیادہ ٹیکس لگایا گیا. پروپرائٹرشپ پوری دنیا میں سب سے کم ٹیکس میں ہوتی ہے. اچھا, پھر کمال کی بات یہ ہے کہ پروپرائٹرشپ کا ٹیکس بھی زیادہ لگایا ہے, اور پروپرائٹرشپ اگر ایکسپورٹ میں ہے تو اس کا ٹیکس زیادہ ہے, اور لوکل کا اگر وہ بزنس کرتا ہے تو اس سے لوکل والے کا ٹیکس کم ہے, ایکسپورٹر کا زیادہ ہے. یہ ایسا انہوں نے اس بار کمال کیا ہے. اور جب کہ ہم نے اس وقت بہت ان کو سمجھایا کہ یہ آپ غلط کام کر رہے ہو کہ آپ ٹیکس کا پرسنٹیج تو دیکھیں کہاں سے لے جا رہے ہو, سپر ٹیکس بھی لگا رہے ہو. آپ 1% فائنل ٹیکس ریجیم میں ایکسپورٹرز تھا, اس کو انہوں نے کر دیا 1% منیمم, 1% ایڈوانس, پھر ایوری 3 منتھ اس کو نوٹس بھی دیں کہ بھئی آپ اور آپ نے سب چیزیں لے کے آئے ہیں, چیک کرائیں, آپ کا وہ ٹیکس نکل رہا ہے. صحیح. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ کو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے, آپ کو ایکسپورٹ بڑھانا ہے, آپ کو ملک کا دیکھیں ٹیکس جو ہے نا یہ بایو پروڈکٹ ہے. کیا انڈسٹری کا پہیہ چلے گا تو ٹیکس نکلے گا. ہمارے ملک میں بدقسمتی سے انڈسٹری کا پہیہ بند ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ اب آپ نیپرا کہہ رہے ہیں کہ بجلی کا کنزمپشن کم ہو گیا, اوگرا کہہ رہے ہیں کہ گیس کا کنزمپشن انڈسٹری میں کم ہو گیا, تو اس کا مطلب انڈسٹری بند ہو رہی ہے. تو ہم اپنا ٹارگیٹ کیسے اچیو کریں گے؟ اگر یہ 14.131 ٹریلین سے 13.9 ٹریلین پہ آئے تو ان کو سمجھ نہیں پڑتی کہ ہم نے اتنا بڑا کیا ایسا غلط کام کر دیا ہے کہ یہ ہمارا ٹارگیٹ بھی اچیو نہیں ہو رہا. ان کو یہ سمجھ نہیں پڑتی کہ نیپرا اور اوگرا جو ریگولیٹری اتھارٹی ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ بجلی اور گیس کا کنزمپشن کم ہو رہا ہے, آپ کیپیسٹی پیمنٹ. اچھا, پھر کمال کی بات ایک اور ہے کہ اگر میں ابھی کوئی انڈسٹری لگانے آتا ہے تو اس کو بجلی کا کنیکشن 1 سال تک نہیں ملتا. جس ملک میں ایکسس بجلی ہو اور آپ کیپیسٹی پیمنٹ لیتے ہو وہاں بجلی کا کنیکشن 1 سال تک نہیں ملتا. جب پھر ملتا ہے تو اس کے اتنے چارجز ہیں جو اتنے چارجز میں تو ایک انڈسٹری لگ سکے. اسینشلی آپ یہی کہہ رہے ہیں بلوانی صاحب کہ ان پٹ کاسٹ بڑھتی چلی جا رہی ہیں, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو انفورسمنٹ میجرز ہیں دے ڈونٹ پرووائڈ enough ground for the taxpayer to negotiate or to talk to the FBR. حالانکہ اس بندے کا ہو سکتا ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 30-40 سال کا کنیکشن ہے. Is that what you're trying to say? جی میں یہ کہہ رہا ہوں, مگر میں ایک چیز اور بھی کہنا چاہوں گا. جی دیکھیں, ایک ہے تھیوریکل جو پڑھ کے آیا اور اس نے بتایا یہ کر لو, ایک ہوتا ہے تھیوریکل پلس پریکٹیکل. تو ہمیشہ پوچھنا کس کو چاہیے, تھیوریکل پلس پریکٹیکل. کہ جیسے اگزامپل ایک ڈاکٹر بنتا ہے اور وہ پریکٹس اگر کوئی یورپین کنٹری میں کرتا ہے, وہ اسی کے ساتھ ایک ڈاکٹر نے پڑھا ہے اور وہ پاکستان میں پریکٹس کرتا ہے, تو پاکستان کے اندر سیم پیشنٹ پہ سیم میڈیسن نہیں چلتی. وہ پاکستان کے انوائرمنٹ سے چلتی ہے, وہاں کے انوائرمنٹ سے چلتی ہے. تو تھیوری کام نہیں آتی, وہاں پریکٹیکل کام آتا ہے. Okay, all right, but I mean medicine is something that is more universal, and perhaps tax is not. I'll just come to Iqbal Saab. Dr. Saab, bataiye ga कि how much do you agree with Bilwani Saab? I'm running short of time. We'll take a break, but
اگر آپ بیسیکلی ایشو تو یہ ہے کہ جی ایکسیسو انفورسمنٹ یا جو کورسو میئر سے ریکوری ہے اس کو تو کسی طریقے سے نہیں جسٹیفائی کیا جا سکتا. سم ہاؤ پچھلے چند سالوں میں ایف بی آر نے یہ جو ٹیکس ایڈمنسٹریشن ہے اس کو سول میٹر کی بجائے کرمنلائز زیادہ کر دی ہے. چھاپے پڑ رہے ہیں, دکانیں سیز ہو رہی ہیں, بزنس سیز ہو رہے ہیں, بینکوں سے پیسے نکل رہے ہیں. وہ جو بینکوں سے پیسے نکلنے کا مسئلہ ہے اس پہ تو سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ جب تک ایک انڈیپینڈنٹ فورم ایڈجوڈیکیٹ نہیں کرتا آپ کی ٹیکس ڈیمانڈ کو, آپ اس کی ریکوری نہ کریں. میرا ذاتی خیال ہے کہ انہوں نے اس سال نہ اس کے فائنانس ایکٹ میں کچھ امینڈمنٹ کی ہے اور اس کو یہ شاید انٹرپریٹ کر رہے ہیں کہ وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے نا اب اپلیکیبل نہیں رہ گیا, حالانکہ ایسے نہیں ہے. تو یعنی کہ وہ سپریم کورٹ کی جو ڈائریکشن ہیں کہ جب تک انڈیپینڈنٹ انہوں نے کیا کیا ہے, انہوں نے تھوڑی سی امینڈمنٹ لیگل جو یہ ریکوری والی ہے نا اس میں کی ہے. اس کی ٹیکنیکلٹیز میں تو ہم نہیں جاتے, لیکن اس کا شاید مقصد یہی تھا کہ اس سپریم کورٹ کے فیصلے کو ان ایپلیکیبل کر دیا جائے, لیکن وہ اسٹرکٹلی اس لینگویج سے ہوتا نہیں. تو دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو ٹیکس ڈیمانڈز ریز کرتا ہے ایف بی آر کے فیلڈ آفیسز, وہ انفارچونیٹلی ایسی نہیں ہوتی کہ وہ سسٹین کر پائیں گی اگر کوئی ایپلیٹ فورم پہ دیکھا جائے گا. تو اس لیے ان پہ اسٹیٹ وے ریکوری کرنا میرے حساب سے تو زیادتی ہے, اس سے ایف بی آر کو اوائڈ کرنا چاہیے. اور دوسری بات وہی ہے کہ صرف پیسے نہیں جاتے, آپ اگر غور کریں تو اس بزنس کی جو ایک, جیسے بلوانی صاحب کہہ رہے ہیں 40 سال سے کام کریں, اس کی پوری ریپوٹیشن جو ہے تباہ ہو جاتی ہے. مارکیٹ میں اس کی جو ساکھ ہوتی ہے وہ نہیں رہتی کہ یہ تو ڈیفالٹر ہیں, کہ ان کے تو پیسے بینک سے نکالے گئے ہیں. تو اس لیے اس کی امپلیکیشن, لیکن پرابلم اگر آپ جانا چاہیں نا, روٹ کاز وہی ہے ان ریزنیبل ٹارگیٹس. آپ ٹارگیٹس ایسے اڈاپٹ کر لیتے ہیں جو کہ ہو نہیں سکتے. آلریڈی انہوں نے کم کر دیا ٹارگیٹ ابھی, لیکن وہ پھر بھی دیکھیں نا اصل ریالٹی تو جو یہ ہے کہ ٹیکس نے, جیسے یہ بھی کہہ رہے تھے کہ الٹیمیٹلی تو اکنامک ایکٹیویٹی کا فروٹ ہی ہے نا جی. اگر اکنامک ایکٹیویٹی آپ کی نہیں ہو رہی جیسے ہم چاہتے ہیں تو ٹیکس کیسے بڑھے گا؟ اس کے بعد پھر مار دھاڑی ہے جو کر رہا ہے فیلڈ آفیسرز بیچارے. We'll take a short break here. Please stay with us if you can. ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین. اب ہم جائیں گے وہی شہزاد بٹ صاحب کے پاس. بٹ صاحب, یو ون کوائٹ اے فیو کیسز ریسنٹلی اگینسٹ ایف بی آر. کن کیسز میں آپ جیتے ہیں اور ان کا پتہ نہیں ہوتا کہ امپلیمنٹیشن ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اصل میں چیز ہار جیت والا نہیں ہے. دیکھیں ہمارا ہی ملک ہے, ہمارے یہ لوگ ہیں, اور یہ ٹیکس اکٹھا ہوگا تو اسی سے سارا نظام چلتا ہے. لیکن یہ جو کچھ جس جگہ کے اوپر لنگڑیال صاحب کے ٹینیور میں یہ چلا گیا نا, وہ صرف ایک ورڈ ہے اس کے لیے, شیم لیس. اکنامک ایکٹیویٹی, چارج آف ٹیکس, اسیسمنٹ کی کوالٹی, اس کی اپیلز میں فیٹ, اور اپیلز کا ویٹ کیے بغیر ہی اسٹیٹ اسپانسرڈ رابری نیوز, جس کو ابھی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ انہوں نے انڈو کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن دیکھیں کورٹس اور ججز کو تو نہیں یہ کر سکتے. ایون آج بھی 2026 میں 25 کے اینڈ پہ جب یہ فائنانس ایکٹ میں امینڈمنٹ آ گئی ہے, مین ججمنٹ تھی وہ پاکستان ایل این جی کی, تو کورٹس اسی کی بیسس کے اوپر ایف بی آر کو جو ہے بتا رہے ہیں کہ آپ ادروائز تو گریب اینڈ رن اور فراڈ آن دا اسٹیچوٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں لوگ. ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ابھی ایکسپورٹرز کے اوپر بات ہو رہی تھی, ٹیکس کلیکٹر جو ہے وہ آپ کا ایکول پارٹنر ہے. اگر وہ کام کرے گا تو یہ فردرنس آف ٹیکسیبل ایکٹیویٹی, اکنامک ایکٹیویٹی بنائے گا تو ہی آپ کو کچھ دے گا نا. آپ کہتے ہیں یہ ریکوری کر لیں, اب تو یہ ایکسٹریم اس لیول پہ چلے گئے ہیں. بینک اکاؤنٹ کے ساتھ ساتھ یہ اٹیچمنٹ آف پراپرٹیز, سیلنگ آف بزنس پریمسز, فیکٹریز وہ کر رہے ہیں. یہاں آپ نے وہاں لاک لگا دیا تو کام وہ کرے گا کیا, تو آپ کو دے گا کیسے؟ مگر بٹ صاحب ایک کوشچن ہے, جو یہ اٹیچمنٹ کر رہے ہیں اور جو فریزنگ کر رہے ہیں, آئی انڈرسٹینڈ دیٹ انیشلی تو بہت ایشوز ہوں گے, مگر ایونچولی تو کورٹس would release those amounts, right? مطلب ہے کہ میں بات کرتا ہوں کو بھی جو میں نے شیم لیس کہا نا, پاکستان ایل این جی پاکستان کی ہسٹری کا ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے. جب کورٹ کہہ رہی ہے کہ یہ فراڈ آن دا اسٹیچوٹ اور گریب اینڈ رن پالیسی ہے, تو لنگڑیال صاحب کو کوئی بندہ جا کے بریف کر دے, گائیڈ کر دے کہ یہ آپ کے اوپر ایک اسٹگما ہے, آپ کہہ رہے ہیں جی ہم اب اس ججمنٹ کو انڈو کر رہے ہیں.
یہ اس چیز کو ریئلائز ہی نہیں کر رہے کہ اگر ٹیکس پیئر ہی یہاں نہیں رہے گا تو کس کے اوپر یہ جا کے انفورسمنٹ کریں گے. اور یہ اگر فریز کریں گے تو ہمارا کیپٹل فلائٹ تو ہوگا, رائٹ؟ A lot of people are not going to invest in this country and there'll be even lower economic activity. ابھی آپ نے کورٹ کی بات کی ہے, لیکن کورٹ نے ابھی یہ موسٹ ریسنٹ کیس ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا, ٹیکس ریفرنس جو ہے وہ رائٹ آف اپیل ہے ڈپارٹمنٹ کے پاس بھی, ٹیکس پیئر کے پاس بھی, لیکن یہ اس حد تک شیم لیس ہو گئے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ہم نے رائٹ اور رانگ اس کو ڈیفینڈ کرنا ہے. ٹیکس ریفرنس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے اسلام آباد کے کمشنر کو پرسنلی 100,000 کا فائن کیا ہے کہ آپ نے فریولس لٹیگیشن کیا ٹیکس پیئر کو تنگ کرنے کے لیے, اور صرف اپنی وہ پالیسی ہے پاسنگ دا بک اینڈ سیونگ دا اسکن. اگر یہ اسی طرح, اب آپ دیکھیں یہ آگے ٹرننگ پوائنٹ ہے, جو اوپر بیٹھے ہیں FBR کے ہیڈ کوارٹر کے لوگ وہ دیکھیں گے 100,000 فائن تو ایک آئی اوپنر ہے. ہم نے کتنا ٹائم ویسٹ کیا اس کمشنر کی یا جس نے وہ اپروول دی تھی, ان کا مائنڈ سیٹ کیا تھا کہ جو ہائی کورٹ نے اسٹریٹ اوے کہا ہے کہ یہ آپ فریولس لٹیگیشن کر رہے ہیں, وہ تو آپ اگر یہ ایک گلاس والا معاملہ کے گلاس تھوڑا بھرا نہیں یا 100 بھر آنے والا حساب ہو گیا. یہ لوگ کوانٹیفائی نہیں کر رہے کاسٹ آف لٹیگیشن, صرف وکیل کی فیس نہیں ہے. آپ نے جو ہائی کورٹ کا ڈویژن بینچ کا کچھ منٹس وہ جو ویسٹ کی ہیں وہ اس کو ٹرانسلیٹ کریں, وہ پروڈکٹیوٹی میں بھی جا سکتے ہیں نا, کہ ہر چیز کی کاسٹ اور ٹیکس پیئر منی دے رہی ہے. صحیح. بلوانی صاحب I'll come to you. یہ جو ریفنڈس کا بڑا ایشو ہو گیا ہے وہ I mean I believe that you guys were over here and talking about with the government کہ جی ریفنڈس پے کر دیں, because obviously آپ کی لیکوڈیٹی کے ایشوز ہو جاتے ہیں. اس کا کہاں تک ریزالو ہوا ہے؟ دیکھیں ریفنڈ تو ہمارے دن بہ دن اسٹک ہوتے جا رہے ہیں. اچھا بات دیکھیں, یہ جو فاسٹر سسٹم تھا, اس فاسٹر سسٹم کو بنایا گیا تھا کہ 72 گھنٹے کے اندر RPO کے آپ کو پیمنٹ ہو جائے گی. سمجھے, 72 گھنٹے میں RPO جنریٹ ہوگا اور اس کے بعد فوراً اس کی پیمنٹ. اب یہ پوزیشن ہے کہ RPO آ جاتے ہیں اور 2-3 مہینے نکل جاتے ہیں, پیمنٹ نہیں آتی. حالانکہ اس میں یہ بھی قانون میں لکھا تھا کہ اگر پیمنٹ نہیں ہوگی تو آپ کو اس وقت کا جو انٹرسٹ ریٹ ہوگا اس ریٹ سے آپ کو پیسے بھی دیں گے. آج تک کسی ایک شخص کو بھی نہیں دیا ہوگا انہوں نے, سمجھے. دوسرا یہ کہ آپ اگر اس کو رفلی چیک کریں تو ہمارا سیل ٹیکس کا ریفنڈ جو ہے اور ہمارا بیک لاگ سیل ٹیکس کا پڑا ہوا ہے, ڈیفرمیٹ کے پیسے پڑے ہوئے, انکم ٹیکس کا پرانا ریفنڈ پڑا ہوا ہے لوگوں کا, ایکسپورٹروں کا, سمجھے. اس طرح پروونشل ٹیکسز ہمارے اتنے پھنسے ہوئے ہیں, ہم اتنے برے حالت میں آ گئے ہیں ایکسپورٹرز کہ کل میری ہینڈ ٹیکس میں جو ہمارے ساتھی گئے ہیں وہاں ایگزیبیشن میں ہوم ٹیکسٹائل کے, ادھر میں نے ان سے پوچھا کہ پاکستان پویلین میں کتنے ایکسپورٹرز اس بار زیادہ ہوئے ہیں یا کم ہوئے ہیں. بولا جاوید بھائی بہت ایکسپورٹر کم ہو گئے, اور اسمال اور میڈیم جو آتے تھے وہ کوئی بھی نہیں آیا, سمجھے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے جب لوگ ایکسپورٹر بائرز کو مال بیچنے نہیں گئے تو کیا ہوگا. اگر ہم موٹا حساب بھی لگے نا تو ہم نے اس کو کیلکولیٹ کیا ہے, تقریباً 800 سے 900 ارب روپے ہمارے جو ہے نا یہ سب چیزوں میں رکے ہیں. اور 800 سے 900 ارب روپے جو ہمارے رکے ہیں, یہ اگر ہمارے انڈسٹری کے اندر سرکولیشن میں ہوتے, ہماری پروڈکشن میں ہوتے, تو اس سے ایکسپورٹ بھی بڑھتی. اور یہ لیکوڈیٹی آپ کے جو میجر ایشوز ہیں, آپریٹنگ کاسٹس ہیں, وہ کور ہو جائیں زیادہ بنسبت کہ آپ کو بورو کرنا پڑے. جی ہاں, اور بورو کا آپ حال دیکھ لو. اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس بار تو ہمارے کو انرجی نے تو ایسا کر دیا ہے کہ ہم کو یوں لگتا ہے کہ سارا دن ہمارے اکاؤنٹس والے کہتے ہیں کہ سارے پیسے جو ہے وہ گیس, بجلی اور پانی والے لے جاتے ہیں. مگر یہ جو انڈسٹری نے پریزنٹ کیا تھا اسی ہفتے دس ویک پاسٹ کہ جو کراس سبسڈی ہمیں دینی پڑتی ہے وہ آپ اگر بند کر دیں اور انڈسٹری کے اوپر یہ بوجھ نہ ڈالیں تو کچھ فرق پڑ سکتا ہے, اس پہ کوئی پیش رفت ہوئی ہے؟ اس پہ یہ کراس سبسڈی کے لیے آج کوئی پچھلے 25-30 سال سے ہم اسلام آباد میں رہ کے یہ باتیں کرتے ہیں, سمجھے.
25-30 साल तो इंसान की जो है जो वर्किंग लाइफ होती है वो होती 35-40 साल है, समझे? Okay. तो इस पे आज तक बातें ही हो रही हैं। Alright. मगर Okay. फाइनेंस We'll take a मिनिस्टर short ने ये break. क्या है, We'll take a Finance short break. Minister- है बिलवानी साहब, मैं अभी वापस आते हैं हम. Please stay with us. वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन. अब हम मैं अपने सारे पैनलिस्ट से पूछूंगी कि कोई एक शॉर्ट टर्म मेजर बता दें जिससे कि ये जो रिमेनिंग 5.5 मंथ्स रह गए हैं इस साल के, उसमें कोई बेहतरी आ सके. लेट मी स्टार्ट विद वहीद शहजाद भट्ट साहब, द टैक्स लॉयर. जी सर. जी, अगर सिर्फ एफबीआर क्वालिटी ऑफ असेसमेंट के ऊपर देख ले तो बेसिक वही चीज है, ये फाउंडेशनल स्टोन है जहाँ पे टैक्स रिकवरी मैच्योर होनी है और लिटिगेशन खत्म होनी है. वहाँ पे क्वालिटी ऑफ असेसमेंट के ऊपर तवज्जो दे, उन लोगों की ट्रेनिंग करे, माइंडसेट चेंज करे, तो वो रिकवरी है जिसे ना टैक्स पेयर को प्रॉब्लम होगी और ना ही वो मशीनरी के ऊपर ये स्टिग्मा आएगा कि आप फ्रॉड ऑन स्टैट्यूट कर रहे हैं. और अभी तक जो माइंडसेट है जिसमें 99% जो असेसमेंट्स हैं वो रिवर्स हो जाती हैं और अपील में जाके स्टैंड नहीं करती, उसकी अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म बनाएं. ये आगे उनको रिवार्ड दे रहे होते हैं कि आपने मैक्सिमम डिमांड क्रिएट कर ली है तो नेट रिजल्ट तो -1 है. आपने 100 की डिमांड क्रिएट की है, उसके ऊपर 10 रुपीज आपकी कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन है और 0 के बाद आप बेसिकली -10 में चले गए हैं. ये चीज सिर्फ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर देखे, एफबीआर की टीम के जो हेड है लंगड़ियाल साहब वो उस माइंडसेट के नहीं है. इसीलिए मैंने कहा था कि इस टाइम कोर्ट्स के जो फाइनल आउटकम है वो एक वर्ड है एफबीआर के लिए, शेमलेस. Okay. शुक्रिया. All right. Bilwani Saab, what is the one thing that you would, which you think is doable also? देखिए, वन थिंग की आप बात तो कर रही हैं, मैं तो एक चीज जानता हूँ जी. कि इंडस्ट्री लगेगी तो टैक्स मिलेगा. कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस आप सही कर दें इस मुल्क का तो इंडस्ट्री लगती जाएगी, बिजनेस होता जाएगा और उसका बाय प्रोडक्ट टैक्स है. सही. बाकी जो इन्होंने बात की ना, ये 10% की बात की भट्ट साहब ने, मैं तो कहता हूँ कि 1% अगर आप 10 साल के केस उठा लें लिटिगेशन में जो गए हैं तो एफबीआर के फेवर में 1% ही फैसला आया होगा. 99% टैक्स पेयर के फेवर में आते हैं फैसले. Okay. So you support Bhatt Saab's contention. जी. जी. इकबाल साहब. देखिए, बेसिकली तो ये समझने की ज़रूरत है कि ये जो ऑब्सेशन है टारगेट्स अचीव करने की और रेवेन्यू को मैक्सिमाइज़ करने की, इससे निकलना पड़ेगा और कोई फेयर टैक्स सिस्टम. देखिए ना, जैसे वो असेसमेंट की बात कर रहे हैं बट सब क्वालिटी ऑफ असेसमेंट की बात कर रहे हैं, वो भी एक फेयर टैक्स सिस्टम की ही है ना, कि आप टैक्स पेयर्स को फेयरली ट्रीट करें और फिर उनसे एक्सपेक्ट करें कि वो भी स्टेट को फेयरली ट्रीट करें, जो उनकी ड्यू लायबिलिटी बनती है वो दें. तो एक फेयरनेस की तरफ, हमें झूठ से निकल के तरह को सच की तरफ जाना पड़ेगा. बट डॉक्टर साहब, हर मुल्क में जो फियर ऑफ द टैक्समैन वो मतलब दैट टेक्स अवे दैट इज़ वेरी क्रिटिकल टू जनरेट रेवेन्यू. मतलब फियर जब तक ना होगा तो लोग नॉर्मली टैक्स नहीं देते हैं. तो दिस इज वर्ल्ड वाइड. फेयर होना, टैक्स पेयर नॉट फेयर, फियर यानी डर. टैक्स कलेक्टर जो है ना, उसके मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स हैं. एक उसका स्टेट है स्टेक होल्डर जिसके लिए उसने रेवेन्यू इकट्ठा करना है, लेकिन एक क्रिटिकल स्टेक होल्डर उसका टैक्स पेयर भी है. देखिए ना, हमारे यहाँ चीज़ों को उल्टा समझा जाता है. मसलन मैं आपको मिसाल देता हूँ कि एक हॉस्पिटल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट आदमी उसका चेयरमैन ऑफ बोर्ड या एमएस नहीं होता, उसके लिए सबसे क्रिटिकल आदमी मरीज़ होता है, पेशेंट होता है. आप अपने किसी भी स्ट्रक्चर को देख लें, वो सारे स्क्यूड हैं. वो जहाँ उन्होंने सर्विस देनी होती है वहाँ नहीं वो सर्विस दे रहे होते, वो कुछ और कर रहे होते हैं. तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर आप टैक्स पेयर के साथ ज़्यादती ना करें, उसे फेयरली ट्रीट करें, तो शायद वो भी आपके साथ फेयर हो जाएगा. और and they do their accounts much more honestly also कि भैया ये बिल्कुल. क्योंकि देखें ना, अब यहाँ टैक्स पेयर का ख्याल ये है कि अगर हम अपनी आमदन बता दें तो कल को हमारा ऑडिट होगा, फिर वो हमें कहेंगे नहीं इससे भी बढ़ाओ. तो ये एक एंडलेस जो बढ़ाने का चक्कर है, इससे जब तक टैक्स कलेक्टर नहीं निकलेगा और ये नहीं रियलाइज़ करेगा कि जो बनता है सिर्फ वही लिया जाए. सही. सुहेल साहब, any suggestions that you want to make?
ایک تو بیسک جو ٹیکس اسٹرکچر ہے وہ ٹھیک ہونا چاہیے. انڈائریکٹ ٹیکسیشن پہ میکسیمم ان لوگوں نے فوکس کیا, اس کو چینج کر کے پرسنٹیج ہے ٹوٹل 75 سے 80%. ایگزیکٹلی اتنا جو ہے, اور یہ بہت زیادہ ہے. دوسرا یہ کہ جو فیلڈ فارمیشن کے گریڈ 17 کے جو آفیسرز ہیں ان کو اتنی زیادہ ایکسیسو پاورز دے دی گئی ہیں کہ وہ اسیسمنٹ آرڈرز بناتے ہیں, سنتے نہیں, ریکوریز کرتے ہیں. یہ پاورز بیلنس ہونی چاہیے. اور اتنی شدید لٹیگیشن ہے اس میں, آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کے لیے ایف بی آر کا پورا آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن میکینزم ہے, اس کی طرف بھی آئیں, نہ کہ ٹوٹل Let me check this with that's a good point. But sir, what do you think about this alternate dispute resolution mechanism? اس کے بارے اے ڈی آر سی کا میکینزم سب سے بیسٹ ہے, یہ لو کاسٹ ہے. لیکن یہاں پہ جہاں بھی اے ڈی آر سی نے کوئی 1% بھی فیور کرنے کی کوشش کی میرٹ کے اوپر, ایف بی آر کا چیف کمشنر کہتا ہے جی مجھے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. انہوں نے لا یہ میں اس قسم کا لکونہ رکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ 2 اور 2 22 ہوگا تو ہم ایگری کریں گے, اگر آپ 4 کریں گے تو ہم ایگری نہیں کرتے. آپ نے ایک ویگ لا بنایا ہے جس میں ان کو 51% پار آپ کے چیف کمشنر کے پاس ہیں, وہ کہہ دے گا میں نہیں مان رہا. تو وہ ایک ریٹائرڈ جج اس میں ہائی کورٹ کے ہوتے ہیں, ایک سینئر کچھ پروفیشنل ہے, وہ 67% والوں کو ایک چیف کمشنر جس کے پاس ویٹو پاور ہے وہ کہتا ہے میں نہیں مان رہا. اے ڈی آر سی کا میکینزم چل ہی نہیں رہا. دوبارہ ساری لٹیگیشن کورٹ کی طرف آ رہی ہے صرف اور صرف ان کی ہٹ درمی کی وجہ سے کہ ہم نے اپنی مرضی کا ٹیکس لینا ہے. اور آپ دیکھیں اے ڈی آر سی میں میں اور آپ نہیں جاتے, ایس او ایز جا رہی ہیں. اسٹیٹ کی ایک پاکٹ سے ہی دوسری پاکٹ میں ریکوری ہونی ہے. آپ کیوں اسی کو برڈن کر رہے ہیں, لیفٹ کو برڈن کر رہے ہیں کہ رائٹ کو ٹارگٹ پورا کرنے کے لیے. بلوانی صاحب, اینی کامنٹس آن دس دی اے ڈی آر؟ جی بالکل صحیح کہا انہوں نے کہ یہ نہیں مانتے اور چیف اس کے اندر. آپ مجھے ایک چیز بتائیں کہ ابھی ایک اے ڈی آر میں ایک بار فیصلہ ہوا کہ بھائی وہ سیل ٹیکس کا رجسٹریشن جو ہے وہ جس نے کیا ہے, حالانکہ اس کا پورا ایک ٹی او آر اور ایس او پی بنا ہوا ہے کہ آپ فیکٹری میں جائیں گے, اس کی فوٹوز بنائیں گے, اس کا سب چیز ڈیٹیل دیں گے, اور پھر وہ بولتے ہیں کہ یہ فیکٹری ہی نہیں ہے. تو رجسٹریشن کرنے والے کو سزا ہونی چاہیے نا, جس نے رجسٹریشن کی ہے اس کو کوئی سزا نہیں دے سکتا. ایشوز جب تک یہ دونوں طرف نہیں ہونا تب تک معاملہ صحیح نہیں ہو سکتا. یہ تو ان کو بھی سزا ہونی چاہیے. یہ بٹ صاحب کا لانگ اسٹینڈنگ رہا ہے جی کہ جو لٹیگیشن کرتا ہے فریولس لٹیگیشن اس کو ہی شوڈ بی پینلائزڈ, ہی اور شی شوڈ بی پینلائزڈ. اور تبھی وہ انہوں نے یہ جو کیس ابھی یہ میرے خیال میں اس وینسڈے کو ہوا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کا کہ 1 لاکھ روپے وہ کمشنر جو ہے انلینڈ ریونیو کا, اس پہ انہوں نے کورٹ نے کہا تھا فار دس فریولس اور پرسنل کیپیسٹی میں. آئی ہوپ دیٹ لنگڑیال صاحب ڈزنٹ give him a bonus of 1 lakh rupees to pass it. اس میں یہ ہے کہ جو ہائی کورٹ میں جاتا ہے نا کوئی کمشنر, وہ ایف بی آر کے اپروول کے بغیر نہیں جاتا. ایف بی آر اسے اپروو کرتا ہے کہ اس کیس میں تمہارے اپیل جہاں پہ جانا بنتا ہے, ریفرنس جیسے اسے کہتے ہیں, اور کویسچن آف لا جو فریم کیے جاتے ہیں کورٹ کے ایڈجوڈیکیٹ کرنے کے لیے, وہ بھی ایف بی آر اپروو کرتا ہے. تو وہ ایک کمشنر بیچارے کو نہ کریں, وہ ایف بی آر میں بھی جس نے اپروو کیا ہے یہ ایف بی آر کو ہونا چاہیے, کیونکہ ایف بی آر کا اپروول اسی رکھا گیا ہے کہ فریولس کوئی اگر کوئی بہت جذباتی فیلڈ کو آفیسر کرنا چاہتا ہے اپیل, تو ایف بی آر اس پہ چیک اینڈ بیلنس رکھے. تو جس بندے نے ایف بی آر میں اس کو اپروو کیا تھا اس ریفرنس کو, اصل جرمانہ تو اس پہ ہونا چاہیے. اینی وے دیٹ perhaps a court didn't know about that. خواتین حضرات, آپ نے سنا there is a lot of جو implementation ہو رہی ہے اور جو ٹیکس اسٹرکچر ہے اس کو چینج کرنے کی سخت ضرورت ہے, and it can be done in the short term. مگر جو immediate جو ریلیف میرے خیال میں جو مل سکتا ہے وہ یہ ہے کہ جو ہم نے اپنا کرنٹ ایکسپینڈیچر ہے, ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر نہیں, کرنٹ ایکسپینڈیچر جو ہے ہمارا بڑھا ہے 17-18 تقریباً 20% بڑھا ہے اس سال. حالانکہ ہماری جو
فسکل اسپیس ہے وہ بہت نیرو ہے. اس کی یہ بھی ایک وجہ ہے کہ جو ٹارگیٹ انہوں نے فنڈ کے ساتھ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کے ساتھ اپروو کیا تھا وہ 14 ٹریلین سے اوپر تھا. یہ جو کرنٹ ایکسپینڈیچر بڑھا دیتے ہیں ہر سال, اور اس میں میرے خیال میں کافی کمپوننٹ ہوتا ہے. سیلریز جو ہیں جو ہمارے سول اور ڈیفنس جو پرسنل ہیں ان کی جو بڑھتی ہے, جو کہ ٹیکس پیئرز کے پیسوں سے بڑھتی ہے, دیٹ ہیز ٹو بی اسٹاپڈ. ہمیں چاہیے ہے کہ ہم یہ جو سیکٹرز ہیں, جو انفلوئنشل سیکٹرز ہیں ہمارے ملک میں, جو لیڈ کیپچر کی بات ہوتی ہے, ان کی جو ایلوکیشنز ہیں ان دا کرنٹ ایئر دے نیڈ ٹو بی سلیشڈ مرسیلیسلی. میرا خیال میں جو بھی میرے خیال میں 17 ٹریلین سے زیادہ کرنٹ ایکسپینڈیچر ہے اس سال. آپ کو کم از کم 2 یا 3 ٹریلین اگر آپ کم کریں گے تو یہ جو بوجھ ہے آن دا FBR آلسو ٹو میٹ دا ٹارگیٹ irrespective آف دیئر اون ایشوز جو کہ ہم نے آج ڈسکس کیے, وہ بھی کم ہوگا. اور یہ جو شارٹ ٹرم کے لیے دس perhaps will be the best measure to try to reduce the burden on the taxpayers and on legitimate taxpayers at that. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. خدا حافظ.